اے کٹھ ملاؤ، پورے بھارت کے، پوری دنیا کے ملا مولویوں مجھے بتاؤ، ایک قرآن پڑھنا کیا ہوا؟ کوئی مر گیا، دوسرے دن اس کے گھر میں ٹھلوے جمع ہو گئے. ٹھلوے جانتے ہو؟ کرائے کے ٹٹو جمع ہو گئے. کیا ہوا؟ مرنے والے پہ قرآن پڑھا جائے گا، بخش دو. ایک ایک پارا سب کو پکڑا دیا، لو پڑھو. الحمدللہ رب العالمین، اللہ مرنے والے کو جنت دے، اللہ مرنے والے کو پورا قرآن کا ثواب عطا فرما. ہم نے جو پڑھ دیا پورا اس کا ثواب مرنے والے کو ملے. 30 پارے پڑھ کے مرنے والے کو ثواب پہنچا دیا گیا. اب مرنے والے نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے سب معاف، سیدھے جنت الفردوس میں چلا جائے. پورا قرآن پڑھ کے بخش دیا. اب اس نے جو افیم کھائی، گانجا کھایا، ہیروئن استعمال کی، سب معاف. ہیروئن کھا کھا کر بیوی کو پیٹا، وہ بھی معاف. شراب پی پی کر آیا اور اپنی بیوی کو مارا، وہ بھی معاف. کیوں؟ قرآن پڑھ کے بخش دیا گیا. اب ایک کٹھ ملا، تیری بخشش ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے، دوسرے کی بخشش کروا رہا ہے. کہیں نہیں ملتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام نے قرآن پڑھا ہو. ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ نے قرآن پڑھا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا انتقال ہوا ہو تو اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. یا صحابہ نے آ کر قرآن پڑھا ہو. نبی کی تیسری بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہوا، کبھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنے صحابہ کا انتقال ہوا، کبھی سارے صحابہ اور اللہ کے رسول نے جمع ہو کر کبھی قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اے کٹھ ملاؤ، پورے بھارت کے، پوری دنیا کے ملا مولویوں مجھے بتاؤ، ایک دلیل مجھے دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے اور تمام صحابہ نے مل کر کسی صحابی پر پڑھ کے بخشا ہو. اب کیا جواب دیں گے اس کا؟ نہیں، نبی نے صحابہ نے تو نہیں بخشا، اس لیے کہ صحابہ تو ویسے ہی جنتی ہیں، ان پہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اس کا مطلب صحابہ ویسے ہی جنتی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کیا؟ روزہ نہیں رکھتے تھے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، نبی کو ضرورت نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس پر پڑھتے ہیں وہ بخش دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جتنے بھی گناہ کیے قرآن پڑھ کے بخش دو، ہم جنتی ہو جائیں گے. یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں آپ نا، سرٹیفکیٹ. ایک دلیل نہیں ملتی ہے. مرنے والے کے لیے صرف آپ یہ کام کر سکتے ہیں، مسجد میں گئے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد امام کا انتظار مت کیجئے. آپ دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے، ظہر پڑھیے، عصر پڑھیے، مغرب پڑھیے، عشاء پڑھیے، فجر پڑھیے. اور بہتر تو یہ ہے کہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ غریق رحمت ہو گئے ہیں، تیری رحمت کو جا چکے ہیں. اللہ انسان ہونے کے ناطے ان سے جو گناہ ہوئے تو ان کو معاف کر دے. اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ میری ماں کی مغفرت فرما دے. یہ دعا آپ کر سکتے ہیں. اس کی اجازت اللہ کے رسول نے دی ہے کہ نیک بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے صدقہ و خیرات بھی کر سکتی ہے. یہ لیجئے 1000 روپیہ میں دے رہا ہوں، مسجد میں لگا دیجئے. اے اللہ دل میں نیت کر لیجئے، یہ میں مسجد میں جو 1000 روپیہ دے رہا ہوں اس کا ثواب تو میرے باپ کو دے دے، میری ماں کو عطا فرما دے، میری بڑی بہن کو عطا فرما دے، میرے بڑے بھائی کو عطا فرما دے. آپ کچھ کپڑا خرید لیجئے، غریبوں کو وہ کپڑا پہنائیے، دے دیجئے اور نیت کریے اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما. آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا. آپ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ جلسہ اسلامک لائبریری کے نوجوانوں نے کیا ہے، آپ اس میں بھی مدد کر سکتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں. آپ یہاں لا کر بھی نیت کر سکتے ہیں کہ ہم 10,000 روپے اس لائبریری کے لیے دے رہے ہیں، یہاں دینی کتابیں آئیں گی. کیرم بورڈ کھیلنے کے بجائے لوگ اس لائبریری میں آ کے پڑھیں گے اور علم حاصل کریں گے. 1 گھنٹہ جو وہ میچ میں کھیلنے میں، کرکٹ کھیلنے میں گزارتے ہیں وہ یہاں مطالعہ کریں گے.
اس لیے آپ یہاں پر بھی صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں اور نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو ملے. یہ ساری چیزیں جائز ہیں، یہ طریقہ جائز ہے. لیکن یاد رکھیے قرآن پڑھ کر نہیں بخشا جا سکتا ہے. اگر قرآن پڑھ کر بخشنا جائز ہوتا تو نفل نماز پڑھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا، نفلی روزہ رکھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا. لیکن یہ بات طے ہے کہ مرنے والا مر گیا، اب اس کے لیے نہ نماز پڑھ کر بخشی جائے گی نہ روزہ رکھ کر بخشا جائے گا. اس کے لیے حج کرنے کی اجازت ہے، لیکن معاف کیجئے اس میں بھی بندشیں لگی ہوئی ہیں، بندشیں لگی ہوئی ہیں. میرے ماں باپ مر گئے، مردہ ماں باپ کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں. بعض ہمارے اہل علم حضرات یہ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے آدمی کی طرف سے حج اس شکل میں کرنا جائز ہے اگر وہ اپنی زندگی میں پیسے والا تھا، امیر تھا، دولت مند تھا اور حج اس پر فرض تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ وہ حج فرض تھا. پھر کیوں نہیں گیا؟ اس نے سوچا بیٹی کی شادی ہو جائے، بیٹے کی ہو جائے تب جائیں گے. حج فرض تھا، پھر نہیں گیا تو اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے. جیسے ہمارے اوپر روزے فرض ہیں، ہم 30 روزے رکھنا چاہتے ہیں، رمضان کے 30 روزے، لیکن ہماری سفر میں 5 روزے چھوٹ گئے. رمضان کا مہینہ چلا گیا، 30 روزوں میں ہم نے 25 رکھے، 5 بیماری کی وجہ سے یا سفر میں چھوٹ گئے، نہیں رکھ پائے. دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے ہمیں وہ 5 چھوٹے ہوئے روزے رکھنا تھے، لیکن بغیر رکھے ہوئے ہم مر گئے، ہمارا انتقال ہو گیا تو وہ 5 چھوٹے ہوئے روزے ہم پر قرض ہیں. اب یہ قرض ہمارا بیٹا اتارے گا، وہ 5 روزے رکھے گا، یا ہماری بیوی 5 روزے رکھے گی. جب تک یہ 5 روزے کا قرض ادا نہیں ہو جائے گا ہماری بخشش بھی ممکن نہیں ہے. میرے بھائیوں سوال جواب ہوگا. اس لیے اس کے اہل و عیال، اس کا بھائی، بیٹا، گھر کا کوئی قریبی، اقرب فالاقرب، جو زیادہ قریبی ہو وہ روزہ رکھے گا. ایسے ہی جب روزہ فرض تھا لیکن وہ 5 روزے چھوٹ گئے. نہیں سمجھ پائے آپ؟ رمضان کا مہینہ ہے، روزے پورے رکھنا ہے، 15 روزے ہی رکھ پائے، ہم مر گئے، انتقال ہو گیا. تب آپ پر 15 جو چھوٹے ہیں وہ نہیں رکھنا ہے آپ کو، کیونکہ آپ تو انتقال کر گئے. جب انتقال کر گئے، اذا مات الانسان فانقطع عملہ، جب انسان مر جائے تو اس کا عمل منقطع. وہ چھوٹے نہیں ہیں آپ کے، آپ تو بیچ میں ہی دم توڑ گئے. اس لیے جو روزے باقی ہیں وہ آپ کو نہیں رکھنا ہے. لیکن آپ نے پورا رمضان کا مہینہ پایا، پورے رمضان کے مہینے 30 آپ نے 30 دن پایا آپ نے، لیکن آپ کے 5 روزے چھوٹ گئے، 6 چھوٹ گئے، 10 چھوٹ گئے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے. اور رمضان کا مہینہ ختم ہو کے آپ عید پہ بھی رہے، بقرعید میں بھی رہے، محرم پہ بھی رہے، آپ زندہ رہے اور دوسرا رمضان آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا. تو یہ چھوٹے ہوئے روزے ہیں جو آپ پر فرض تھے، یہ آپ کے گھر والوں کو رکھنا پڑیں گے. ایسے ہی جس کے اوپر حج فرض تھا اور حج نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جائے گا. اس کے بچے یا اس کے اہل و عیال حج کریں گے اس کی طرف سے، کیونکہ اس کے اوپر حج فرض تھا لیکن وہ غریب تھا، وہاں تک جانے کی طاقت ہی نہیں تھی، اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں تھا. تب ایسی صورت میں اس کی طرف سے حج نہیں کیا جائے گا. ہاں ایک شکل ہے، اگر وہ مرنے سے پہلے یہ کہہ جائے میرے بیٹے اللہ نے مجھے تو کچھ نہیں دیا، ہم تو نہیں جا سکے حج کرنے، لیکن اللہ اگر تمہیں دے دے اور تم اپنا حج کراؤ اور پھر بھی اللہ تمہیں اور دے تو تم میری طرف سے بھی حج کر لینا. تب آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ باپ وصیت کر گیا تھا. لیکن اب حج والی عبادت کو قرآن کے اوپر نہیں چسپا کی جائے گی. جو جہاں کی دلیل ہے وہ وہیں تک چلے گی، جو جہاں کی دلیل ہے وہ وہیں تک چلے گی. اب روزے پر قرآن کو آپ چسپا نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ نماز پر بھی چسپا کرنا پڑے گا اور دوسری چیزوں پر بھی لاگو کرنا پڑے گا جو غلط ہوگا. مسئلہ آگے. تو تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ آج بتایا تھا میں نے، تلا یتلو کے معنی عربی میں ہوتے پیچھے پیچھے چلنا. قرآن کی تلاوت کرو، اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کے پیچھے پیچھے چلو. ایک آیت پڑھ لی، رک جاؤ، اس کا معنی دیکھ لو، مطلب دیکھ لو، سمجھ لو، پہلے اس پر عمل کرو، پھر دوسری آیت پڑھو، پھر تیسری پڑھو.
قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے کو تلاوت کہتے ہیں۔ عرب کے اندر آج بھی ایک اونٹنی کا بچہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ہاذا تلو، یہ تلو ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ماں جنگل میں جہاں جا رہی بچہ اس کے ساتھ ساتھ، ماں جس جھاڑی میں جا رہی اس کا بچہ اس کے ساتھ ساتھ۔ عرب کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ تلو ہے، تلو، یعنی یہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور جب کوئی خطرناک جانور اس بچے پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو ماں کھڑی ہو جاتی ہے، میرے بچے پر حملہ کرے گا، ماں اپنے بچے کو بچاتی ہے۔ تو اس بچے کو کیا کہتے ہیں عرب کے لوگ؟ تلو، یہ تلو ہے، یعنی ماں کے پیچھے پیچھے چلنے والا۔ تو اسی تلو سے بنا ہے تلاوت۔ تم قرآن کی تلاوت کرو، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ کیا کہا؟ قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے، اسی طریقے سے تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ دنیا کی ساری قومیں تمہارا کچھ نہیں کر پائیں گی، تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی۔ یہ کالے قانون یہ کچھ نہیں کر پائیں گے ہمارا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا